اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو دریلش اور تغرل میں عثمان غازی کا بچپن دکھایا گیا اور ان کے بچپن سے ہی ان کی کچھ اہم خصوصیات کو ناظرین کے سامنے پیش کیا گیا، جیسے کہ وہ بچپن سے ہی کافی ذہین تھے اور تیر اندازی بہترین کرنا جانتے تھے۔ اپنے والدین کے تو لاڈلے تھے ہی، پر پورے قائی قبیلے کی جان تھے، اور اس کی سب سے اہم وجہ ارطغرل غازی کا وہ خواب تھا جس میں ان کے والد محترم سلیمان شاہ ارطغرل غازی کو ایک ایسے بچے کی نوید سناتے ہیں جو دنیا پر اسلام کا جھنڈا بلند کرے گا اور ترکوں کی حکومت قائم کرے گا۔ بلا شبہ خود ارطغرل نے بھی اپنے قبیلے کے لیے ایک مستقل وطن کے قیام کا خواب دیکھا تھا، تاکہ یہ اوغوز ترکوں کا قبیلہ خانہ بدوشوں کی زندگی ترک کر کے اپنی حکومت قائم کرے اور ترکوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرے۔ ارطغرل غازی کو بھی اپنی زندگی میں یقین ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا عثمان غازی یقیناً ان کا یہ خواب پورا کرے گا، مگر شاید ارطغرل غازی خود بھی یہ نہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا عثمان غازی مسلمانوں کی ایک ایسی عظیم سلطنت کا بانی بن کر ابھرے گا کہ جس کی بدولت ترک قوم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اور بہادر قوم بن کر ابھرے گی، پھر چاہے اس وقت سلجوکی سلطنت ہو، منگول ہو یا بازنطینی سلطنت۔ اللہ رب العزت نے پھر اہل دنیا کو وہ دن بھی دکھایا کہ مٹھی بھر خانہ بدوشوں کا خاندان جو ایران سے منگولوں سے جان بچا کر سوغت میں آباد ہوا تھا، سلطنت عثمانیہ کے قیام کا باعث بنا، جس نے اس دنیا اور عالم اسلام کو بہترین سلطان دیے، جنہوں نے سلاج کا روم سے لے کر ماورا نہر تک مسلمانوں کی حکومت قائم کی اور تقریباً 7 بر اعظموں میں اسلامی نظام قائم کیا۔ دوستو، ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا سب سے بنیادی اصول وہاں کے حکمران کا دیندار اور عدل پسند ہونا ہوتا ہے۔ اس کا دل جذبہ ایمان کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد سے بھی سرشار ہو۔ دوستو، عثمان غازی کی ایسی ہی اہم خصوصیات تھیں جن کی بدولت انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں سوغت، بلجک، اسکشہیر جیسے شہروں پر اپنی حکومت قائم کی، اور یہاں تک کہ خود سلجوکی سلطان کیقبود نے ان کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان کے نام کا خطبہ اور سکہ رائج کرنے کی بھی اجازت دی۔ ناظرین، آئیے عثمان غازی کی انہی اہم خصوصیات اور قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ کرولوس عثمان سیزن 3 میں بروئے کار لائی جائیں گی۔ نمبر 1، شجاعت و حوصلہ مندی۔ جب بازنطینیوں نے بورسا، ادرا، نوس، کتا، قسکلا کے نصرانی امراء کو 700 ہجری یعنی 301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایک ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا، عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ نمبر 2، حکمت و دانائی۔ عثمان جب اپنی قوم کے سردار مقرر ہوئے تو انہوں نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤ الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد بھی کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں بھی ان کا ہاتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاج کا روم کے فرمانروا سلجوکی سلطان علاؤ الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنا انعام کا خطبہ پڑھنے کی بھی اجازت دے دی۔ نمبر 3، اخلاص و لیلیت۔ عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ نمبر 4، صبر و استقامت۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے کتا، لفکا، آک حصار، کوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں قبو، یکجا، تراکلو اور تکرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بورسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلے اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر ایورینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 5، جذبہ ایمانی۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بورسا کے سپہ سالار ایورینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی
اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب بھی دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہونے لگا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسے جماعت غزائے روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سد سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلہ میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو پختہ بنا دیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، اس کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلاً مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر، سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں دین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ نمبر 6، عدل و انصاف۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو کراچا حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان بے نے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ سپرد کر دو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح اقوام کے جور و ستم، ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم، کفر و فسق کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکا، عدل، نیکی اور رحمدلی کی دلیل ہے۔ نمبر 7، وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولوباد کے بازنطینی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں ایک قلعہ کی چابیاں دیں تو یہ شرط آئی کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان غازی نے اس کا پورا انتظام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ نمبر 8، فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی مصلحت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلی کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اس لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں
بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ مصر اوغلو لکھتے ہیں عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر و عصیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غازی اپنی فتوحات میں ایشیائی کوچک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت، اس کی عدالت پر، اس کا اقتدار، اس کی رحمت پر، اس کا غنا، اس کی تواضع پر غالب نہ آئے۔ وہ اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن تدبیر و رائے، کثرت جنود اور ہیبت و وقار کے ذریعے ایشیائی کوچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارہ شگاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر و عصیان سے بیر رکھتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔